صدیوں پہلے ایک پرچم بلند تھا، ایسا پرچم جو عدل، علم اور انصاف کی علامت تھا۔ خلافت اسلامی کے زیر سائے دنیا نے وہ منظر دیکھے جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھے گئے۔ حکمران عوام کے خادم تھے، دولت رعایا کے فائدے کے لیے تھی اور ریاست مظلوم کے تحفظ کی ضامن تھی۔ یہ وہ دور تھا جسے ہم خلافت راشدہ کے نام سے جانتے ہیں، جہاں مشاورت، مساوات اور انصاف زندہ مثالیں بن گئے۔ لیکن وقت بدلا، امت کمزور ہوئی اور دشمنوں کی سازشیں کامیاب ہوئیں۔ خلافت بکھر گئی اور آج مسلمان ٹکڑوں میں تقسیم ہیں۔ آج کے حالات پر نظر ڈالیں تو غزہ کی سرزمین پر معصوم بچوں کا قتل عام، عورتوں کی چیخیں اور گھر کی بربادی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسرائیل نامی دہشت گرد ریاست نہ صرف فلسطین کو مٹا دینا چاہتی ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کی غیرت کو للکار رہی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کے نقشے پر 57 اسلامی ممالک موجود ہیں، مگر ان کی بے عملی اور کمزوری دشمنوں کی ہمت بڑھا رہی ہے۔ قرآن ہمیں آج بھی پکار رہا ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو سہارا دیتا ہے۔ یہ آیات اور احادیث ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ امت کی اصل طاقت اس کی وحدت ہے۔ آج دنیا کی سیاست میں بھی نئی کروٹیں لی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے مشترکہ دفاع کا معاہدہ کیا، جس کے تحت اگر کسی ایک پر حملہ ہوا تو دوسرا اس کے دفاع میں کھڑا ہوگا۔ یہ مثال ہے کہ مسلمان جب چاہیں ایک دوسرے کا سہارا بن سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر دو ملک اکٹھے کھڑے ہو سکتے ہیں تو 57 اسلامی ممالک مل کر اپنی تقدیر کیوں نہیں بدل سکتے؟ یہی اس ڈاکومنٹری کا موضوع ہے، خلافت کے عروج اور زوال کی کہانی، اور یہ سوال کہ کیا امت مسلمہ دوبارہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت حاصل کر سکتی ہے؟ کیا ہم پھر سے ایک پرچم تلے جمع ہو سکتے ہیں؟ فیصلہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ Bir terör devleti. بل لكل الإنسانية تحقيق تنمية اقتصادية شاملة. As the Prime Minister of a country السلام علیکم، مجھے شان شبیر کہتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ محنت پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ The Ayatollah Khamenei, the new Hitler of the Middle East. لا شك. Petrol prices are tipped to spike by up to 7 cents a litre. We have dreams of re-establishing the caliphate. یہ وہ وقت تھا جب خلافت عثمانیہ امت مسلمہ کی شان اور عظمت کی سب سے بڑی علامت تھی۔ 3 برادموں پر پھیلی یہ سلطنت نہ صرف طاقت اور سیاست کا مرکز تھی بلکہ علم، عدل، تجارت اور دیانتداری کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ یہاں قاضی قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرتے، بازاروں میں تاجر دیانتداری کی علامت تھے، اور سپاہی اسلام کے نام پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ یہ خلافت وہ حصار تھی جس نے امت کو ایک جھنڈے تلے جوڑ کر رکھا تھا۔ یورپ کے بادشاہ بھی اس کے نام سے کانپتے تھے، اور مسلمان فخر سے کہتے تھے کہ ہم ایک ہیں۔ مگر تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کوئی سلطنت صرف تلوار سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ جب اندر کمزوریاں جنم لیتی ہیں تو دشمن باہر سے سازشیں بنتے ہیں، تبھی زوال کے دروازے کھلتے ہیں۔ وہی کچھ خلافت عثمانیہ کے ساتھ ہوا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف اندرونی کمزوریاں ہی کافی تھیں؟ نہیں، اس کہانی کا دوسرا رخ اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ وہ رخ ہے جس میں بیرونی طاقتوں کے خفیہ ہاتھ شامل تھے، سامراجی قوتیں جنہیں مسلمان سلطنت کی بڑھتی ہوئی طاقت کھٹکتی تھی۔ انہوں نے سازشوں کے ایسے جال بنے کہ جنہوں نے امت کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا۔ کبھی اقتصادی دباؤ، کبھی مذہبی اختلافات کو ہوا دینا، اور کبھی سیاسی دھوکے۔ یہی وہ حربے تھے جن کے ذریعے دشمن نے اسلام کی بنیادوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ یورپ کے سامراجی قوتیں، خصوصاً برطانیہ اور فرانس، مسلمانوں کے اندر اختلافات کو بڑھانے کے منصوبے بناتے رہے۔ بر صغیر میں انگریزوں نے تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی کے تحت ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی۔ عرب دنیا میں فرانسیسی اور برطانوی خفیہ معاہدے جیسے سائکس پیکو ایگریمنٹ سامنے آئے، جنہوں نے خلافت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ کبھی مذہب کے نام پر فرقہ واریت کو ہوا دی گئی، کبھی معیشت پر قبضہ کر کے غلاموں کا طوق پہنایا گیا۔ یہ بیرونی سازشیں صرف زمینوں پر قبضے کی نہیں تھیں، بلکہ مسلمانوں کے ذہن اور سوچ پر قبضہ جمانے کی کوشش تھیں۔ ناظرین، جب ایک طاقتور سلطنت اپنے اندر سے کمزور ہونا شروع ہوتی ہے تو بیرونی دشمنوں کے لیے اس پر حملہ کرنا، اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دینا مزید آسان ہو جاتا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا۔
یورپی طاقتیں خصوصاً برطانیہ اور فرانس سلطنت کے عروج کو اپنی آنکھوں میں کھٹکنے والے کانٹے کی طرح دیکھتی تھیں۔ انہوں نے طویل منصوبہ بندی کے بعد ایسی سازشیں تیار کی جن کا مقصد خلافت کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا۔ سب سے خطرناک سازش سائکس پیکو ایگریمنٹ تھا، جو پہلی جنگ عظیم کے دوران 1916 میں خفیہ طور پر کیا گیا۔ اس معاہدے کے تحت برطانیہ اور فرانس نے اسلامی دنیا کے خطوں کو آپس میں بانٹنے کا منصوبہ بنایا، یعنی خلافت کے زیر اثر علاقوں کو بغیر مسلمانوں کی مرضی کے یورپی طاقتوں کی کالونی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس سازش نے مشرق وسطیٰ کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ لیکن بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ یورپ نے صرف زمین پر قبضہ نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کے ذہنوں کو غلام بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے قوم پرستی، فرقہ واریت اور لسانی تعصب کو ہوا دی تاکہ امت مسلمہ ایک جھنڈے کے نیچے کبھی نہ آ سکے۔ یہی وہ حربہ تھا جسے خلافت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ ناظرین، بالآخر وہ دن بھی آیا جس کا تصور بھی مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ سن 1924 میں ترکی کے اندر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت کو سرکاری طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہ خلافت جس نے صدیوں تک اسلام کا پرچم بلند رکھا تھا، جس نے یورپ کی سرحدوں پر اسلام کی عظمت کا ڈنکا بجایا تھا، جس نے کمزوروں کو سہارا دیا اور مظلوموں کو انصاف دیا، وہ خلافت ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دی گئی۔ اس فیصلے نے امت مسلمہ کو ایک ایسے طوفان میں دھکیل دیا جس کے اثرات آج تک باقی ہیں۔ مسلمان ریاستیں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئیں، ہر ملک اپنی علیحدہ شناخت اور اپنی محدود سوچ میں قید ہو گیا۔ یورپی طاقتوں نے اپنی مرضی کے حکمران بٹھائے جو اسلام کے بجائے مغرب کے مفادات کے وفادار تھے۔ ناظرین، خلافت کے خاتمے نے ہمیں یہ سبق دیا کہ جب امت ایک جھنڈے کے نیچے نہ ہو، جب قیادت کمزور اور بکھری ہوئی ہو، تو دشمن آسانی سے وار کرتا ہے اور کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم فلسطین، شام، عراق، کشمیر اور دیگر مسلم خطوں میں ظلم دیکھتے ہیں تو یہ دراصل اسی خلافت کے خاتمے کا نتیجہ ہے۔ امت کے پاس نہ وہ قیادت رہی، نہ وہ اتحاد، اور نہ ہی وہ طاقت جو ایک وقت میں دنیا کو اپنے گرفت میں رکھتی تھی۔ دوستو، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس عظیم دور کی طرف جانا ہوگا جسے اسلام کی تاریخ میں سنہری زمانہ کہا جاتا ہے، یعنی خلافت راشدہ کا دور۔ اس دور میں قیادت کا معیار دولت یا نسل نہیں بلکہ تقویٰ اور عدل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حکمت، یہ وہ ستون تھے جن پر اسلامی معاشرہ کھڑا تھا۔ اور اس دور میں مسلمانوں کے درمیان نہ کوئی تعصب تھا، نہ لسانی فرقہ واریت اور نہ ہی اقتدار کی ہوس۔ ایک خلیفہ عام آدمی کی طرح بازار میں جا سکتا تھا، اور اگر وہ کسی معاملے میں غلطی کرتا تو ایک عام شخص بھی کھڑے ہو کر اس سے سوال کر سکتا تھا۔ یہی وہ روح تھی جس نے اسلام کو دنیا بھر میں پھیلایا اور امت کو ایک جسم کی مانند متحد رکھا۔ مگر جب ہم خلافت عثمانیہ کے آخری دور کو دیکھتے ہیں تو صورتحال مختلف تھی۔ وہاں قیادت کمزور پڑ چکی تھی، عدل کی جگہ سیاست نے لے لی تھی، اور امت کو جوڑنے والی روح مانند پڑ چکی تھی۔ یہی فرق تھا جس کی وجہ سے خلافت راشدہ امت کو عروج پر لے گئی اور خلافت عثمانیہ کا زوال ہوا۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کا زوال کوئی پرانا قصہ نہیں، یہ آج کی حقیقت کی آئینہ داری کرتا ہے۔ اس وقت مسلمان اندرونی سازشوں اور بیرونی حملوں کا شکار تھے، اور آج بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں۔ آج فلسطین جل رہا ہے، غزہ کے مظلوم بچے خاک و خون میں نہا رہے ہیں، مگر 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود امت ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکی۔ اسرائیل آج بھی معصوم بچوں کا خون بہا رہا ہے، امریکہ اور یورپ اس کے پشت پناہ ہیں، اور مسلم دنیا اپنے اپنے مفادات میں الجھی ہوئی ہے۔ وہی کمزوریاں جو خلافت عثمانیہ کا زوال کا باعث بنی، فرقہ واریت، قوم پرستی، قیادت کی کمزوری اور باہمی عدم اتحاد، آج بھی ہمارے درمیان زندہ ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے سے پوری امت کمزور ہوئی، کیا آج بھی ہم ویسی ہی تاریخ دوہرا نہیں رہے؟ کیا ہم نے اپنے ماضی سے کچھ سبق سیکھا، یا پھر ہم آج بھی اسی غفلت میں سوئے ہوئے ہیں جس کا نتیجہ مزید ذلت اور شکست کی صورت میں نکل رہا ہے؟ ناظرین، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امت مسلمہ جب بھی ایک پرچم تلے جمع ہوئی ہے، اس نے دنیا کے نقشے کو بدل ڈالا ہے۔ خلافت راشدہ کا دور اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جہاں چاروں خلفاء نے قرآن و سنت کے بنیاد پر عدل قائم کیا اور امت کو ایک جسم کی طرح متحد رکھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ 57 اسلامی ممالک اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو چھوڑ کر ایک امت بن جائیں۔
ہمیں دوبارہ وہی جذبہ زندہ کرنا ہوگا جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، وہی جوش، وہی اخلاص اور وہی قربانی، کیونکہ جب تک ہم فرقوں، قوموں اور سرحدوں میں بٹے رہیں گے دشمن ہمیں ایک ایک کر کے ختم کرتا رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہی پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ نجات کا راستہ صرف اتحاد ہے۔ اگر ہم نے خلافت کے سنہری اصولوں کو پھر سے اپنایا تو وہ دن دور نہیں جب امت مسلمہ دوبارہ دنیا کی قیادت کرے گی اور دشمنوں کو اپنی طاقت کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دے گی۔ دوستو، خلافت عثمانیہ کا زوال صرف ایک سلطنت کے ٹوٹنے کی کہانی نہیں، یہ پوری امت کے بکھرنے کی داستان ہے۔ آج اگر ہم فلسطین، کشمیر، شام، یمن اور دنیا بھر میں مسلمانوں پر ہونے والا ظلم دیکھتے ہیں تو یہ اسی کمزوری اور غفلت کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیے گا، دشمن مضبوط نہیں بلکہ ہم کمزور ہیں، کیونکہ ہم ایک نہیں ہیں۔ سوچئے، اگر 57 اسلامی ممالک ایک پرچم تلے جمع ہو جائیں، ایک آواز بن جائیں، تو کیا اسرائیل جیسی چھوٹی سی ریاست مسلمانوں کا خون بہا سکتی ہے؟ کیا امریکہ اور یورپ امت مسلمہ کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ماضی سے سبق سیکھیں اور دوبارہ اس روشنی کی طرف لوٹیں جو خلافت راشدہ کی بنیاد تھی۔ ہمیں اپنے دلوں کو جوڑنا ہوگا، اپنے اختلافات کو ختم کرنا ہوگا اور ایک امت بن کر دنیا کو بتانا ہوگا کہ مسلمان آج بھی زندہ ہے۔ اب یہ فیصلہ ہم پر ہے۔ دوستو، کیا ہم یوں ہی تفرقے اور کمزوری میں زندگی گزاریں گے یا پھر اپنے آنے والی نسلوں کو وہ عظمت لوٹا کر جائیں گے جس کے وہ حقدار ہیں؟ یہ سوال آپ سب کے لیے ہے اور اس کا جواب صرف عمل سے دیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ڈاکومنٹری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس پر غور و فکر بھی کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آئندہ بھی ایسی معلوماتی اور تحقیقی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں ہوں شان شبیر، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔